کرنا کہ یہ سلمان، میں ایک آپ سے خاص طور پہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم بات کریں گے قرارداد مقاصد پہ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ قرارداد مقاصد وہ ڈاکومنٹ تھا جس نے جناح کی ساری لبرل آئیڈیالوجی کو تابوت میں بند کر کے آخری کیل لگا دیا تھا. تو لیکن اس سے پہلے مجھے بتائیے کہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے، جس نے کہا کہ ہندوستان میں 2 قومیں ہیں، ایک مسلمان ہیں اور دوسرے باقی سب ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. میں خیال میں نہیں، مجھے ذرا مکمل. پاکستان میں یہ خیال یہ کیا جاتا ہے عام طور پہ کہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان، گو کہ جو میرا خیال ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد پاکستان سے زیادہ ہے، خاصی زیادہ ہے. تو پاکستان میں لوگوں کا خیال ہے، اکثر لوگوں کا، کہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمان جو ہے بڑے بیچارے ہیں، بڑی بری حالت میں رہ رہے ہیں، اور وہ ترستے ہیں اور تڑپتے ہیں کہ وہ پاکستان میں کیوں نہیں گئے. تو مجھے بتائیے کہ کبھی آپ کو یہ فیل ہوا کہ کیونکہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا نام سلمان قریشی ہے اور نماز بھی آپ پڑھتے ہیں، تو آپ کو لگا کہ آپ کی جگہ تو پاکستان تھی؟ کبھی پچھتائے ہوں، کوئی دل میں اداسی ہوتی ہو؟ کبھی نہیں لگا. اور یہ اس لیے اور زیادہ وہ بات ہے کہ میرا پیدائش علی گڑھ کی ہے، میں علی گڑھ میں پلا بڑھا، اور جس ماحول میں پلا بڑھا اس میں سر سید کی وہ چیزیں دہرائی جاتی تھیں اور ہر جگہ پڑھی جاتی تھیں کہ ہندوستان ایک دلہن کی طرح ہے جس کی 2 آنکھیں ہیں، ایک آنکھ ہندو ہے اور ایک آنکھ مسلمان ہے. اور ہماری پرورش اور گھر میں بھی کبھی ہم کو یہ احساس نہیں ہوا، اور ہم جو لوگوں کے ساتھ رہتے تھے اس میں ہمیں ہندو کبھی ایک ڈومینیٹنگ یا ڈومینیئرنگ ایسا وہ قوم نہیں لگی. تو ہمارا ایکسپیرینس ایسا نہیں تھا. حالانکہ رائٹس ہوئے، علی گڑھ میں بھی رائٹس ہوئے، وہ سب ہوتا تھا، جھگڑے ہوتے تھے، مگر ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا، نہ گھر میں. جو ماحول میں عباس صاحب ذکر کر رہے تھے، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور یونیورسٹی میں جس میں ہم پڑھ رہے تھے، بعد میں ہمیں جا کے یہ احساس ہوا کہ بھائی سر سید کی بعد میں جا کے چینج ہوئی تھی، اور سر سید کو تو اسلام اور پاکستان کا بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے، تو ہمیں بڑا وقت لگا اس کو ریکنسائل کرنے میں. تو جو بھی وجوہات رہی ہوں، اس وقت تک علی گڑھ ایک آزاد ہندوستان کا پارٹ تھا. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو تھی وہ ایک اس کی نیشنل یونیورسٹی تھی. تو ظاہر ہے وہاں جو نیریٹو تھا اور جو وہاں جس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، اس میں سر سید کی وہ پہلو ہم نے دیکھا. تو اس لیے ہمیں آج تک یہ کبھی نہیں لگا کہ، اور آج کل تو خاص طور پہ نہیں، میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت پرانا اس کی بھی ہسٹری ہے کہ قصے اس طرح کے ہیں کہ اسلام میں، کہ انہوں نے سوال کیا کہ بھئی تم کون ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں حجازی نہیں ہوں. انہوں نے یہ نہیں جواب دیا کہ میں حجازی ہوں، میں یہ ہوں. انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مذہبی لیاقت علی خان کے علاوہ بھی میرا خیال یہ ہے کہ بہت سے جو مذہبی علماء دین تھے، اور جو لوگ مسلم لیگ کا وہ فیکشن جو کہ جسے کہنا چاہیے کہ جو ریلیجس اس میں بہت اسٹرانگ تھا، اس نے یہ ضروری سمجھا کہ اسلام اور اس کی پاکستان کی آئیڈینٹی کے لیے اسلام کا اس میں بہت اہم رول ہو. اور وہیں سے میرے خیال میں پھر یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پرابلم شروع ہو گئی، اور آئیڈینٹی کا سوال جو ہمارے ہندوستان میں جو ہماری کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا پریامبل تو ہے کہ اس ڈیموکریٹک سوشلسٹ ریپبلک، اور اس میں مذہب کا کوئی وہ نہیں ہے، بلکہ 1976 میں اس میں سیکولر بھی ایڈ کر دیا گیا. اور شروع میں سب لوگوں کا خیال تھا. تو ہمارا جو نظریہ رہا یا ہمارا جو ایکسپیرینس رہا، وہ ہمیشہ ہم یہ سنتے رہے. پاکستان میں جا کے 46 سے شروع سے ہی پھر یہ غالب آ گئے، اور اسلامک وہ قانون اس میں بن گیا. اور میرے خیال میں بنیادی جو مسئلے شروع ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ جو ٹالرنس والا مسئلہ ہے، یا سیکٹیرینزم والا مسئلہ ہے، یا ڈائیورسٹی کا مسئلہ ہے، وہ سارے اس سے جڑے ہوئے ہیں. کیونکہ اسلام اگر آپ نے اس کو یہ مان بھی لیا، تو اس کے بعد جو فرقے ہیں جن میں آپس میں آج کل جو آپ واقعات آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ کس طرح لوگ مر رہے ہیں، اور کہ تو ہمارے لیے، ہندوستان کے لوگوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ، اب تو یہ سوچنا بھی، اگر میں نے تو کبھی نہیں سوچا، مگر کچھ لوگ جو سوچتے بھی ہوں گے کہ پاکستان ایک نیا مدینہ ہے جہاں پہ جا کے اس سے نجات مل جائے گی، میرے خیال میں اب تو وہ ساری چیزیں نہیں رہیں. اور نہ یہ سوچنا کہ اسلام کا نعرے نے اور کانسٹیٹیوشن میں ڈال دینے سے مسئلے حل ہو گئے. میرے خیال میں تو مسئلے اس سے شروع ہوئے. میرا اپنا رائے ہے.